وبرکاتہ۔ آج کے اس دور میں سب سے زیادہ مشکل کام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے، اور سب سے ضروری کام بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان مکار ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ شیطان انسان کو عمل کرنے نہیں دیتا، اسے نیک عمل کی طرف آنے نہیں دیتا، لیکن اگر کوئی بندہ نیکی کی طرف آ جائے تو اس کی نیکی کو باقی رکھنے نہیں دیتا، انسان کی نیکیوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور نیکیوں کو ضائع کرنے کے لحاظ سے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان کا، وہ ہے کہ انسان نیکوکاروں کو ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی دوسرے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انسان کوئی نیک عمل کرے، اسے ریاکاری کہتے ہیں، اسے دکھلاوا کہتے ہیں۔ اب وہ دکھلاوے کی جو غرض ہے وہ انسان شہرت کے لیے کرتا ہو کہ میں لوگوں کے سامنے اپنے نیک اعمال کو واضح کروں، لوگ مجھے نیک کہیں، یا مال بٹورنے کے لیے کہ فلاں سیٹھ صاحب مجھے نیک سمجھے تو میری جیبیں بھرتے رہیں، یا کسی اور غرض سے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے انسان جو عمل کرے اسے ریاکاری کہتے ہیں۔ اس ریاکاری کے بارے میں قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، فرمایا اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر، یعنی کسی غریب کو اگر آپ صدقہ دیں اور اوپر سے اس پر احسان جتلائیں کہ میں نے اس کے ساتھ یہ تعاون کیا، مدد کی، تو فرمایا اس سے تمہارا صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ یا ایذا دے کر کہ اس کو ہر وقت نیچا دکھانا کہ بھائی میں نے تیرے ساتھ یہ مدد کی، تعاون کیا، اسے ہر وقت چار بندوں میں بیٹھ کر اس بات کا تانا دینا، فرمایا اس سے تمہارے صدقے باطل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کیسے باطل ہوتے ہیں؟ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح صدقے باطل ہو جاتے ہیں کہ جیسے جو شخص اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک پتھر ہو، اس پتھر کے اوپر مٹی جم گئی، اب دیکھنے والا اس پتھر کو ایک مٹی کا ٹیلا تصور کرتا ہے، لیکن فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، جب ایک تیز بارش برستی ہے وہ ساری مٹی ادھر ادھر ہو جاتی ہے، پھر باقی فَتَرَكَهُ صَلْدًا، جب وہ مٹی ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نیچے سے پتھر نمودار ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، کہ بظاہر وہ بڑے نمازی نظر آتے ہیں، بڑے سخاوت کرنے والے نظر آتے ہیں، بڑے نیکوکار نظر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی کل قیامت کے دن رب کے جلال کی بارش برسے گی وہ ساری نمازیں ان کی سائڈ پہ ہو جائیں گی، ساری زکاتیں ان کی ضائع کر دی جائیں گی، سارے حج ان کے برباد کر دیے جائیں گے، اور صرف بے عمل شخص ایک باقی رہ جائے گا جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے۔ تو ہمیشہ نیکی کی اللہ کی بارگاہ میں توفیق مانگیں اور نیکی کی حفاظت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کی دولت مانگتے رہیں۔ آج کے اس دور میں اگر ہم اپنی عبادات کو دیکھ لیں، اگر ہم نے کسی غریب کے ساتھ تعاون کیا تو آج ہم نے اس نیکی کی بھی شہرت کی، اگر آج ہم نے کسی اچھی جگہ پر پیسہ لگایا تو اس کی بھی ہم نے شہرت کی، اگر آج ہم نے لوگوں کے لیے کہیں پہ پانی کا اہتمام کر دیا تو وہاں بھی بڑی بڑی تختیاں آویزاں کر دی، آج اگر ہم نے نمازیں پڑھی تو نمازوں کے لحاظ سے بھی ہم نے لوگوں کے درمیان میں اپنی نمازوں کا اظہار کر دیا، حالانکہ ہمیں حکم یہ تھا
کہ فرضوں کو لوگوں کے سامنے ادا کرو اور نفلوں کو چھپا کر ادا کرو، لیکن ہم نے اپنی نفلی عبادتوں کو لوگوں کے سامنے اظہار کر دیا۔ اب صبح جب دو بندے آپس میں ملتے ہیں نا، رات کے وقت جس نے تہجد کی نماز پڑھی ہو، صبح مل کر آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب راتی 3 بجے بارش پہ آ رہی سی۔ بھائی تم سے کسی نے پوچھا ہے کہ بھائی 3 بجے بارش پڑ رہی تھی، لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے کہ دوسرے کو بتا رہے ہیں اس لیے تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں راتی 3 بجے اٹھ جانا ہوا۔ یہ ایک یوں ہی ہم اپنے نیک اعمال کی تشہیر کرتے رہتے ہیں اور ہمیں خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ جب بھی بولیں احتیاط کے ساتھ بولیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریاء، فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس بات کا خوف ہے وہ شرک اصغر کا ہے۔ وہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا الریاء، ریاکاری، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے عبادت کرنا، فرمایا یہ شرک اصغر ہے اور یہ ریاکاری ہے، یہ دکھلاوا ہے۔ فرمایا یقول اللہ یوم القیامت، کل قیامت کے دن اللہ ارشاد فرمائے گا اذا اجزى الناس باعمالهم، فرمایا جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے، اذهبوا الى الذين، جاؤ ان کے پاس اور اب ان سے ہی اجر مانگو۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا، اب لوگوں سے جا کر اجر مانگو۔ کنتم تراؤون فی الدنیا، ان لوگوں سے جا کر اجر مانگو جنہیں دنیا میں تم اپنے اعمال دکھایا کرتے تھے، جن کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے۔ فانظروا، پھر جب جائیں گے وہ لوگ تو اللہ فرمائے گا اب بتاؤ مجھے، اب دیکھو ذرا، هل تجدون عندهم جزاء، کیا جن کے لیے دنیا میں عمل کرتے تھے کیا لوگ اب وہ تمہیں بدلہ دے سکتے ہیں؟ کل قیامت کے دن جس انسان کے پاس اپنے پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوگا وہ دوسرے کو کیا دے سکتا ہے؟ کل قیامت کے دن جو ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترس رہا ہوگا وہ دوسرے بندے کا کیا مدد کر سکتا ہے؟ فرمایا جن لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تم نے عمل کیا، جاؤ آج کے دن ان سے جا کر بدلہ مانگو۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن رب ندا فرمائے گا کہ وہ لوگ جو لوگوں کے دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے وہ میری بارگاہ میں پیش نہ ہوں بلکہ ان لوگوں کے پاس چلے جائے۔ آج رب کی بارگاہ میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ یارو آج ہم نے لوگوں سے واہ واہ وصول کرنی چاہیے، آج ہم نے لوگوں سے داد وصول کرنا چاہیے۔ لوگ کتنا ہماری واہ واہ کر سکتے ہیں، لوگ کتنی ہماری شان و شوکت بیان کر سکتے ہیں، لوگ ہماری کتنی عزت کر سکتے ہیں، نہ کل قیامت کے دن جو رب ذوالجلال کا اجر ہے وہ ان سب واہ واہ سے بڑا ہے۔ دنیا میں جو رب کا فضل ہے وہ ان سب دنیا داروں کی دی ہوئی عزت اور شہرت سے بہتر ہے۔ ہمیشہ رب ذوالجلال کے فضل اور آخرت کی عزت کی طرف انسان کو نظر رکھنی چاہیے۔ اسی طرح دیکھیں ریاکاری کتنا بڑا خطرناک یہ بیماری ہے اور کتنا بڑا کبیرہ یہ گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بما ہوا اخوف علیکم، فرمایا کہ اے لوگو مجھے دجال کے خطرناک فتنے سے زیادہ اپنی امت پر خوف جس چیز کا ہے کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں؟ قال قلنا بلا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں کہ دجال سے بڑھ کر بھی کوئی خطرناک چیز ہے؟ دجال وہ کہ جناب جس کے ہاں جنت اور دوزخ لے کر پھرتا ہوگا، دجال وہ کہ جو ایک بنجر زمین کو کہے گا تو وہ فصلیں اگا کر بیٹھ جائے گی، دجال وہ کہ جو جناب بادل کو حکم کہے گا تو بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ اتنے اس کے کرتب دے کر ایماندار لوگ اپنے کلمے کو چھوڑ کر اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فتنے سے بڑھ کر فتنہ میں تمہیں بتا نہ دوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں وہ کون سا فتنہ ہے اور کون سی خطرناک چیز ہے؟ فرمایا فقال الشرک الخفی، وہ شرک خفی ہے، وہ شرک اصغر ہے۔ ان یقوم الرجل یصلی، فرمایا اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو فیزین صلاتہ لما یرا من نظر رجل، اور وہ نماز کو خوبصورتی سے ادا کرے، نماز پڑھنے کھڑا ہوا تھا رب کی رضا کے لیے لیکن اب اس میں قیام کر رہا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اب رکوع کر رہا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، سجدہ کر رہا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اس لیے یہ خوبصورتی وہ لے کر آ رہا ہے تاکہ لوگ مجھے دیکھیں اور کہیں یہ کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے۔ فرمایا یہ دجال کے خطرناک فتنے سے بڑا فتنہ ہے۔ ریاکاری کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے نا، سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، فرمایا ایسے ریاکاری انسان کے نیک اعمال کو کھا جاتی ہے۔
آج ہم دیکھیں کہ جناب لاکھوں روپے کی ہم نے قربانیاں کی، لاکھوں روپے کے ہم نے جانور لیے، لیکن رتی برابر بھی اگر اس میں ریاکاری آ گئی وہ لاکھوں روپے ضائع کے ضائع ہیں۔ اور ایک بندہ وہ کہ جس نے ہزاروں روپے کی قربانی کی لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی ہے نا یارو، اس کے ہزاروں کئی لاکھوں پہ باری ہیں۔ صرف کیا ہے کہ اللہ رب العزت، آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں، کیا آپ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کے ساتھ بولنا پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں؟ نہیں، ہم جو ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ اور یار جو بندہ دین کے ساتھ ہی مخلص نہ ہو، جو بندہ رب کے ساتھ ہی مخلص نہ ہو، جو بندہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہی مخلص نہ ہو، جو بندہ رب کے قرآن کے ساتھ ہی مخلص نہ ہو، تو پھر اللہ اس بندے کو کیسے پسند فرمائے گا؟ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عمل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک اصغر کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک اصغر کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک اصغر کیا۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار کیا دیکھے، حضرت امام داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ 40 سال تک روزے رکھتے رہے، 40 سال تک آپ نے روزے رکھے، لیکن آپ کی بیوی کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ روزہ رکھتے ہیں۔ 40 سال تک روزے میں رہے، 40 سال تک مسلسل روزے رکھتے رہے، لیکن گھر والی کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ روزہ رکھتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ صبح سحری کے لیے پانی پی لیتے، جب کام کے لیے نکلتے گھر سے ٹیفن لے لیتے، بیوی کو یہی ہوتا کہ دوپہر میں کھانا کھائیں گے، لیکن گھر سے نکلتے رستے میں کوئی فقیر مل جاتا اسے کھانا کھلا دیتے، اور خود شام کو گھر میں آ کر کھانا کھاتے، اس طرح روزہ مکمل کرتے، بیوی کو بھی نہیں پتا تھا کہ 40 سال سے مسلسل روزے دار ہیں۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ پہلی صف میں نماز ادا کی، باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھی۔ دیکھیں ریاکاری اعمال کو کتنا خراب کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اور ہمارے بزرگ اس حوالے سے کتنی حساسیت کا شکار تھے۔ اللہ کے ولی جناب پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، باجماعت پڑھتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ کچھ کام کی وجہ سے، کسی دیری کی وجہ سے پچھلی صف میں کھڑے ہو گئے، دوسری تیسری چوتھی صف میں جب کھڑے ہوئے نا، نماز پڑھ رہے تھے، اچانک خیال آیا کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ پہلے تو پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا، آج آخری صف میں آ گیا ہے۔ بس اتنا خیال آنے کی دیر تھی، وہیں پہ نماز توڑی، اور جتنے سال پہلے پہلی صف میں نماز پڑھی تھی نا، ساری نمازوں کو قضا کر دیا، کہ اتنی سی نیت اور اتنا سا خیال آنے سے انہوں نے یہ تصور کیا میری پہلی نمازیں ساری ضائع ہو گئی ہیں، کہ میں تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتا رہا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ میری عزت کریں، میں چاہتا ہوں جناب لوگوں کی زبان پہ میرا نام ہو، میں چاہتا ہوں جناب فلاں کے نام زبان پہ میرا نام ہو، لیکن یاد رکھیں میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آپ کہیں گے نا ایک وقت تک کہیں گے، لیکن اس کے بعد خاموش ہو جائیں گے، لیکن جب رب کہلوائے گا نا، 1000 سال گزر جائیں گے، داتا گنج بخش کا نعرہ پھر بھی لگتا رہے گا۔ جب انسان کہتا ہے نا میری عزت ہو، میری شہرت ہو، میرا نام گونجے، تو گونجتا ضرور ہے، لیکن ایک وقت تک اس کا نام رہتا ہے، کیونکہ کہنے والے ایک وقت تک کہتے ہیں، پھر تھک جاتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں، بھولنے والے بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بندے کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب رب بلواتا ہے نا، پھر 1000 سال بھی گزر جائے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نعرہ پھر بھی لگتا رہتا ہے، بابا فرید الدین کا نعرہ۔ ان لوگوں نے کون سی سوشل میڈیا چلائی تھی یار، ان لوگوں نے کون سے اشتہار چھپوائے تھے یار، انہوں نے کون سی فلیکسیں چھپوائی تھی یار، ہاں انہوں نے کچھ نہیں چھپوایا تھا، انہوں نے کیا عمل کیا تھا؟ رب کو راضی کیا تھا، رب کو راضی کیا تھا۔ انہوں نے آٹے کا تھیلا دیکھتے ہوئے فوٹو نہیں کھنچوائی تھی، انہوں نے طواف کرتے ہوئے جناب سیلفیاں نہیں لی تھی، انہوں نے حج کرتے ہوئے جناب احرام باندھ کر اپنی موویاں نہیں بنوائی تھی، انہوں نے کیا کیا تھا؟ رب کو راضی کیا تھا۔ اور جو بندہ رب کو راضی کرتا ہے نا، پھر اللہ اس کو کیسی عزتیں دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے، اللہ کریم اپنے جبریل کو بلاتا ہے، جبریل کو بلا کر ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، گواہ ہو جا میں اسے راضی ہوں۔
وہ مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یاد رکھ میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے راضی ہوں، اور اے جبریل اس بندے پر میری رحمت کا نزول فرما۔ جبریل امین آتے ہیں ان فرشتوں کے پاس جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ان فرشتوں کے پاس آ کر جبریل کہتے ہیں اے لوگو فلاں بندہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، رب اس سے راضی ہے، رب اس سے راضی ہے، اور رب اس پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ وہ فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں کہ فلاں بندے سے رب راضی ہے، وہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس پر رب اپنی رحمتیں برسا رہا ہے۔ اتنے میں یہ جب وہ فرشتے اعلان کرتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے سن لیتے ہیں، پھر پہلے آسمان کے فرشتے اس بندے کا نام لے کر کہتے ہیں اللہ اس سے راضی ہے، اس پہ رحمت فرما رہا ہے، پھر دوسرے آسمان کے فرشتے سن لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک اس بندے کا نام، اس بندے کی شہرت، اس بندے کی عزت ساتوں آسمانوں کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی میرا نام ہو کتنے بندے لے سکتے ہیں، لیکن جب رب چاہتا ہے پھر ساتوں آسمانوں کے فرشتے اس بندے کا نام لیتے ہیں۔ اس لیے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، بندے راضی نہیں ہوتے، بندے راضی نہیں ہوتے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بارہا یہ تجربہ کیا ہوگا، ایک دسترخوان پہ 10 کھانے بنا کے رکھ دیں، ایک کھانے میں نمک تھوڑا سا کم کر دیں، 9 لذیذ کھانے کھانے کے بعد اٹھنے والے وہ یہ نہیں کہیں گے 9 کھانے بڑے اچھے بنے تھے، وہ یہ کہیں گے یار وہ فلانا سالن جڑا بنیا سی اس نمک ہی کوئی نہیں سی۔ 10 طرح کے مشروب بنا کر رکھ دیں، ایک پھیکا رکھ دیں، باقی میٹھے بنا دیں، لوگوں کو وہ 9 بھول جائیں گے، وہ ایک باقی رہ جائے گا۔ لیکن رب کو راضی کریں، رب کو راضی کریں گے تو کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے ایک سجدہ میری بارگاہ میں کر دے، ایک سجدہ کر دے۔ لوگ تیری 9 خوبیوں کو چھوڑ کر ایک خامی کو یاد رکھتے ہیں، رب ذوالجلال تیری 9 خامیوں کو معاف کر کر ایک خوبی کا اظہار فرما دے گا۔ رب کو راضی کرو۔ ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے نہ کسی نے آ کر کہا کہ ابو ہریرہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤ۔ جب آپ سے اتنا کہا گیا نا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں گم ہو گئے، آپ خاموش بیٹھے رہے۔ پھر کہا کہ ابو ہریرہ کوئی حدیث تم نے رسول پاک سے سنی ہے وہ ہمیں سناؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں، اور میں نے وہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روبرو سنی ہے، اور میں نے اس حدیث کو سنا پھر اس کو سمجھا ہے۔ اب وہ حدیث پاک جب بیان کرنا شروع کرنے لگے تو بیان کرنے سے پہلے جناب ابو ہریرہ نے چیخ ماری اور وہیں پہ بے ہوش ہو گئے، وہیں پہ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آئی تو کہا ابو ہریرہ حدیث پاک سنائیں۔ پھر آپ حدیث پاک کے الفاظ ابتدا کرنے لگے تو چیخ ماری، پھر سے بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش آئی تو کہا ابو ہریرہ حدیث پاک کوئی سنائیں ہمیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پھر سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوا بڑی ہمت اکٹھی کر کے اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنبش زبان کو دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال اپنے حضور ساری امتوں کو اکٹھا فرمائے گا، اور جب ساری امتوں کو اکٹھا فرمائے گا نا لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ اللہ کریم سب سے پہلے حافظ قرآن کو بلائے گا، حافظ قرآن کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ اے بندے تو نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ حافظ قرآن کہے گا اے اللہ میں نے دنیا میں لوگ کیا کیا پڑھ رہے تھے، میں تیری کتاب پڑھ رہا تھا، لوگ دفتروں میں بیٹھے تھے، لوگ کرسیوں پہ بیٹھے تھے، لیکن میں تیری رضا حاصل کرنے کے لیے میں تیری کتاب کو چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھ رہا تھا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا کیا واقعی تو نے میری رضا کے لیے کیا؟ اللہ وہ بندہ کہے گا ہاں مالک میں نے تیری رضا کے لیے کیا۔ یارو میں اپنی نیت آپ سے چھپا سکتا ہوں لیکن رب سے نہیں چھپا سکتا۔ ہم دل کے حال انہ علیم بذات الصدور، دلوں میں جو چھپا ہوا ہے وہ رب جانتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے دلوں کو نہیں جانتے لیکن وہ رب جانتا ہے۔ بندہ کہے گا یا اللہ تیری رضا کے لیے، رب فرمائے گا بندے نہیں، تو نے اس لیے حفظ کیا تھا تاکہ لوگ تجھے حافظ قرآن کہیں، تو نے اس لیے حفظ کیا تھا کہ تو محفل میں آئے تو لوگ تیری عزت کریں،
تو نے اس لیے حافظ قرآن کی شان کیسی ہے؟ فرمایا کہ جس نے حفظ کیا، قرآن کو یاد کیا، اللہ کریم اس کے خاندان کے 7 ایسے بندے جن پہ جہنم واجب ہو گئی اللہ بخش دیتا ہے۔ حافظ قرآن کی شان کیسی ہے؟ فرمایا کل قیامت کے دن اس کو ایک گھوڑا دیا جائے گا اور اس پر بٹھایا جائے گا، اللہ فرمائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت میں جاتا جا، جہاں تک تو قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرے گا تیرا گھوڑا جتنا جنت میں چل کر جائے گا وہ ساری جنت تیرے نام کر دوں گا۔ حافظ قرآن وہ کہ یاران محبت برادران اسلام کہ جہاں سے حافظ قرآن قبرستان سے گزر جاتا ہے اللہ 40 دن تک عذاب وہاں سے اٹھا لیتا ہے، لیکن وہ حافظ جو دنیا کے دکھاوے کے لیے قرآن کو حفظ کرتا ہے اللہ کل قیامت کے دنوں سے بلائے گا، فرمائے گا تو نے میرے لیے نہیں عمل کیا، تو نے دنیا کو دکھانے کے لیے عمل کیا، لہٰذا آج کے دن رب کی بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں، جن کے لیے حفظ کیا وہاں سے جا کر اجر مانگو۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ حدیث پاک 3 بار بے ہوش ہو کر آپ نے یہ بیان فرمائی، پھر آپ فرمانے لگے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر حافظ قرآن کے بعد عالم دین کو بلایا جائے گا۔ عالم دین جب رب کے حضور حاضر ہوگا، جی وہی علماء جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے ان کے درجے اللہ نے سب سے بلند کر دیے ہیں، جی وہی علماء کہ جن کے بارے میں میرے محبوب نے ارشاد فرمایا تھا صحابہ اگر میں میسر نہ ہوں تو جو عالم دین میرے وارث کو دیکھ لے گا گویا وہ محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے گا۔ فرمایا جس نے ایک میری امت کے عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے اللہ کے رسول سے مصافحہ کیا ہے، اللہ ایسے اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ عالم دین کا اتنا مقام و مرتبہ ہے، ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کل قیامت کے دن لائن لگی ہوگی، جہنم میں جا رہے ہوں گے، علماء جنت میں جا رہے ہوں گے، اتنے میں ایک جہنمی کہے گا حضرت صاحب یاد ہے دنیا میں آپ کو پیاس لگی تھی میں نے پانی پیش کیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ پانی پلانے کی وجہ سے، بس پانی پلایا تھا دنیا میں، اس پانی پلانے کی وجہ سے اللہ کریم اس بندے کو بھی جنت میں داخلہ دے دے گا۔ عالم دین کی اتنی شان ہے، لیکن اس کے باوجود جو دنیا کو دکھانے کے لیے دین حاصل کرے، دنیا کو دکھانے کے لیے عالم دین بنے، یہ نیتیں کرے کہ جناب میرے لیے ممبر سجائے جائیں گے، یہ نیت کرے کہ میں عالم بن جاؤں تو میرے لیے گاڑیاں بچھائی جائیں گے، یہ نیت کرے کہ جناب میں عالم بن جاؤں تو لوگ میری جیبوں کو بھر دیں گے، یہ نیت کرے کہ اگر میں عالم بن جاؤں تو لوگ مجھے عزتیں دیں گے، اگر وہ یہ نیت کرے کہ جناب میں عالم بن جاؤں تو لوگوں پہ میرا غلبہ ہو جائے گا، اگر وہ اس لیے علم حاصل کرتا ہے دنیا کی طلب کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کی عزت کے لیے، دنیا کے مقام کے لیے، دنیا کی رفت کے لیے، دنیا داروں کے لیے اگر وہ علم حاصل کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اس عالم کو بلائے گا، فرمائے گا تو نے میرے لیے علم حاصل نہیں کیا، تو نے لوگوں کے لیے علم حاصل کیا، لہٰذا آج اللہ کی رحمتوں، انعاموں اور برکتوں میں سے تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ جا ان بندوں کے پاس، جا ان لوگوں کے پاس جن کے لیے تو علم حاصل کرتا رہا، فرمایا اللہ کریم کے فرشتے اس عالم دین کو پکڑیں گے اور جہنم میں پھینک دیں گے۔ پھر تیسرا بندہ فرمایا سخی، صدقہ